تمہارے در سے کروڑوں جہاں میں پلتے ہیں، اور زمانہ جانتا ہے سیدہ کے لال ہو تم، تمہارے سامنے کس کے چراغ جلتے ہیں۔ زمانہ جانتا ہے سیدہ کے لال ہو تم، تمہارے سامنے کس کے چراغ جلتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے التماس کر رہا ہوں جناب میسم گوپال پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت والے رسالت میں گلہائے محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس بات کا لحاظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اس اسٹیج پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ دور سے میں آیا ہوں، سیوان بہار کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا ماحول بنا رکھا ہے۔ سلام میں شفقت شرط ہے، جس نے پہلے سلام کیا اسے زیادہ ثواب، جس نے جواب دیا اسے بھی ثواب ہی ملتا ہے، معاذ اللہ عذاب نہیں ملتا۔ ایک بار پھر میں سلام محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری درج کراتا ہوں۔ اس طریقے سے سلام کا جواب دیجیے گا جس طریقے سے مسلمان کو مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین الہی آمین۔ ایک مطلع اور دو تین شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملحظہ فرمائیں۔ میں چیئرمین جناب پیارے خان صاحب اور سیکرٹری تاج احمد صاحب راجہ بھائی اور ٹرسٹی حاجی فاروق صاحب، حاجی عمران فیض صاحب، ریاض الدین صاحب کو میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جن کی دعوت پر میں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک مطلب کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے قبل کہ میں آپ کو کچھ سناؤں، آئیے ہم اور آپ مل کے ایک مرتبہ عظمت محمد اور آل محمد پر درود پاک کا ہدیہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ یہ اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے، اجازت دے دیں مل کے تو اچھا لگے گا۔ اجازت ہے؟ حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ذکر احمد ذکر احمد میری رات بسر ہو جائے۔ پیشگی سبحان اللہ کہیے، پیشگی انشاءاللہ، گھبرائے نہیں، دوسرا مصرع بہت مضبوط لگاؤں گا۔ ذکر احمد میں میری رات بسر ہو جائے۔ ذکر احمد ذکر احمد میں میری رات بسر ہو جائے۔ ذکر احمد میں میری رات بسر ہو جائے۔ چاندنی میری بلائیں سحر ہو جائے۔ چاندنی میری بلائیں سحر ہو جائے۔ ذکر احمد۔ اور اب آپ سب کے دل کا کرب اس شعر میں ہوگا، حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ چاندنی میں میری آنکھوں کو فقط تیرا سر دے جانا۔ میری آنکھوں کو فقط تیرا
ان کو خبر ہو میں ایک بار توڑ کے کہیے سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ جتنی بلند آواز میں کہیں گے سمجھ لیجئے مجھے اتنی تھکان میری دور ہو جائے گی, مجھے اپنے تھکان کا احساس نہیں ہوگا. ایک بار تڑپ کے کہیے سبحان اللہ. ذکر احمد میری آنکھوں کو فقط تیرا اثر دے یارا, میں یہی بیٹھا رہوں ان کو خبر ہو جائے. ذکر احمد ذکر احمد شعر سنیے گا. ذکر احمد میں میری رات بسر ہو جائے. ذکر احمد میں سیر طیبہ کی کروں جا کے مدینہ دیکھوں. سیر طیبہ کی کروں جا کے مدینہ دیکھوں. کملی والے کی اگر مجھ پہ نظر ہو جائے. کملی والے کی مجھ پہ نظر ہو. سیر طیبہ کی کروں جا کے مدینہ دیکھوں. کملی والے کی اگر مجھ پہ نظر ہو جائے. ذکر احمد میں شعر حاضر کرتا ہوں, سنیے گا, اجازت ہے. جگمگا اٹھے گا جگمگا اٹھے گا ہر ذرہ ستارے کی طرح. جگمگا اٹھے گا. یہ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں صرف ثواب انہی کو نہیں کمانا ہے, جو پیچھے ہیں انہیں بھی کمانا ہے. میں چاہتا ہوں ان کی بھی دعائیں مجھ تک پہنچے, ان کی بھی داد پہنچے سبحان اللہ, اور سے کہہ کے وہ اپنے نامۂ اعمال میں بھی نیکیاں لکھوائیں. میں بطور خاص شعر پر کرتا ہوں, پوری طرف جو ملاحظہ فرمائیں. سیر طیبہ کی کروں جا کے مدینہ دیکھوں. کملی والے کی جگمگا اٹھے گا ہر ذرہ ستارے کی طرح. جگمگا اٹھے گا ہر ذرہ ستارے کی طرح. میری راہوں سے اگر ان کا گزر ہو جائے. میری راہوں سے اگر ان کا گزر ہو جائے. میری رات بسر ہو جائے. چاندنی میری. اس سلسلے کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے شاعر کو اپنا ہر مصرع نہیں, ایک ایک لفظ عزیز ہوتا ہے. شعر کی تو بات ہی چھوڑی, ایک ایک لفظ اس کو عزیز ہوتا ہے. مگر کبھی کچھ ادھر سے عطا ہو جاتی ہے, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور چھوٹی بات کہنا چاہتے ہیں اور بڑی بات ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے خدمت میں حاضری کا حاضر کر رہا ہوں. یہ شعر بطور خاص مولانا فرمائے, پوری توجہ. اس لیے
آنکھوں میں، اسی لیے آنکھوں میں تصویر بسائی ان کی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسی لیے آنکھوں میں تصویر بسائی ان کی، اس لیے آنکھوں میں، اس لیے آنکھوں میں تصویر بسائی ان کی، اشک دامن پہ گرے اور گہر ہو جائے. اشک ہو جائے، اس لیے آنکھوں میں تصویر بسائی ان کی، اشک دامن پہ گرے اور گہر ہو جائے. ذکر احمد سلسلے کا شعر مقطع کے شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. راس آ جائے جو، راس آ جائے جو میسم کو گدائی تیری، راس آ جائے جو میسم کو گدائی تیری، راس آ جائے جو میسم کو گدائی تیری، زندگی اس کی بھی عزت سے بسر ہو جائے. زندگی اس کی بھی عزت سے بسر ہو جائے. ذکر احمد میں میری رات بسر ہو جائے، چاندنی میری بلائیں لے سحر ہو جائے، چاندنی میں. اور حضرات جیسا کہ انڈیکیشن برابر ناظم مشاعرہ سے اور دیگر لوگوں سے یہ ملتا رہا ہے کہ وقت کم ہے اور اس کے بعد دوسرا پروگرام بھی شروع ہونا ہے، تو لہٰذا کم وقت میں اپنی بات رکھی جائے. میں نے ایک مطلع چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں بطور خاص، آپ نے ملاحظہ کیا، شکریہ. 4 مصرعوں سے اپنی بات آپ تک رکھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ سلسلہ نعتیہ مشاعرے کا ہے تو نعت و منقبت یہاں پڑھی جاتی ہے. اور یہ 4 مصرعوں کی فرمائش ہے، یہ 4 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے غیاث الدین بھائی نے جس کلام کی فرمائش کی ہے، سارے نہیں مگر ایک مطلع 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. حاضر کرتا ہوں 4 مصرے بطور خاص دیکھیے. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر
حسین کا ہے۔ اگر بات سچ ہو مصرے میں تو پورا مجمع تڑپ کے جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے، جہاں بھی ہو مجلس وہ گھر حسین کا ہے۔ لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین، کسی جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے۔ لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین، جو جھک سکا۔ چار مصرے مجھے اور اپنے آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ چار مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اللہ فرمائے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ سر کفر کا، آپ سے گزارش ہے کہ قطعے کا دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع بغور سنیے گا، انشاءاللہ نتیجے تک پہنچیں گے۔ سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیغمبر کی وہ دیوار علی ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیغمبر کی وہ دیوار علی ہے۔ تو اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اس پار محمد ہے تو اس پار علی، اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے، اس پار جی نیشم بھائی علی ہے۔ حضرات ریاض الدین بھائی اور عمران فیض صاحب کی کوششیں یہاں تک لانے میں، ریاض بھائی کا ایک کلام بہت ہی ان کو پسند ہے، اور انہوں نے اپنے ہمارے اس کلام کی انہوں نے فرمائش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وقت کم ہے، تو ایک مطلب 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ بکھیر دیں گے، دیکھیے آپ کو داد ترنم سے نہیں دینا ہے، تحت میں دینا ہے، 1000 بار سانس لے کے دینا ہے۔ میں یہاں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں ترنم سے کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اگر مصرع پہنچ جائے تو بولیے گا ضرور،
کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس نے سختی سے اس بات کی تاکید کی ہے حق کسی کا مارنا اچھا نہیں. اگر سمجھ جائیے گا بولیے گا ضرور. حاضر کرتا ہوں سنیں بطور خاص مدعا فرمائیں. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے فرشتے چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. یہی دیکھیے آپ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں اور مگر آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. بس اتنا معاملہ ہے. تھوڑی سی جو ہے آپ اور زندگی پیدا کیجئے گا تو انشاءاللہ جو ہے طبیعت بحال ہوگی آپ کی. حاضر کرتا ہوں شعر پوری توجہ ملاحظہ فرمائیں. یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے. یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے. یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا